अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम जिन अहादीस को आप तक पहुँचाएंगे वो तक़लीद, बिद्दत और राय व क़ियास के बारे में हैं। अबू बसीर रिवायत करते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सामने ये आयत पढ़ी, नसरानियों ने खुदा को छोड़कर अपने उलमा और रहबानों को अपना रब बना लिया और इसका मतलब पूछा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नसारा को उनके उलमा और रहबान ने अपने नफ्सों की परस्तिश की दावत नहीं दी थी, और अगर ऐसी दावत देते तो वो कबूल न करते, लेकिन उनके उलमा ने ये किया कि हिलाल को हराम बताया और हराम को हिलाल। बस उन्होंने अपने उलमा की तक़लीद की, इस तरह लाशऊरी तौर पर उनकी इबादत की। मोहम्मद बिन उबैदा से रिवायत है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया, ए मोहम्मद, तुम शिया अपने इमाम की बात ज़्यादा सुनते हो या तुम्हारे मुखालिफ? मैंने कहा, उन्होंने भी तक़लीद की, हमने भी तक़लीद की। हज़रत ने फरमाया, मेरा ये सवाल नहीं। मैंने कहा, इसके अलावा मेरे पास जवाब नहीं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा कहना ये है कि मर्जिया फ़िरका ने ऐसे को अपना इमाम बनाया जिसकी इताअत उन पर फ़र्ज़ न थी, मगर इस पर भी उन्होंने उसकी तक़लीद की और बात मानी, और तुमने इमाम माना ऐसे शख्स को जिसकी इताअत को तुमने फ़र्ज़ समझा है, मगर इस पर भी तुमने उसकी पैरवी न की। बस तक़लीद के बारे में वो तुमसे ज़्यादा रहे। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से मरवी है कि इस आयत के मुतालिक नसारा ने अपने उलमा और रहबान को छोड़कर अपना रब बनाया। इमाम ने फरमाया, वल्लाह, नसारा ने न उनके लिए रोज़े रखे थे और न नमाज पढ़ी थी, बल्कि उनके उलमा ने हिलाल को उनके लिए हराम करार दे दिया था और हराम को हिलाल। बस इस अमर में उन्होंने अपने उलमा का इत्तबा किया था। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने एक खुतबे में फरमाया, लोगों, फितनों की इब्तदा ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी और अपनी तरफ से उन अहकाम की इजादात से हुई है जो किताब अल्लाह के सरासर खिलाफ होते हैं, और लोग लोगों को उसमें साहिब तसर्रुफ बना लेते हैं। बस अगर बातिल की सूरत से सामने आता है तो साहिबान अक्ल से पोशीदा न रहता, और हक़ खालिस सूरत में होता तो इख्तलाफ पैदा ही न होता। लेकिन होता ये है कि कुछ बातिल से लिया जाता है और कुछ हक़ से, और ये दोनों खलत मलत होकर लोगों के सामने आते हैं। इस सूरत में शैतान अपने औलिया पर गालिब आ जाता है और निजात पाते हैं बातिल से वो लोग जिनके लिए मशीयत ईज़दी में बेहतरीन मंजिलत है, यानी जन्नत। बाब बिद्दत व राय व क़यास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बिद्दत मेरी उम्मत में ज़ाहिर हो तो आलिम दीन को चाहिए कि वो अपने इल्म को ज़ाहिर करे, और जो ऐसा नहीं करेगा उस पर अल्लाह की लानत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई साहिब बिद्दत के पास आया और उसकी बुज़ुर्गी का इकरार किया तो उसने इस्लाम को तबाह करने की कोशिश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ने साहिब बिद्दत की दुआ कबूल करने से इनकार फरमाया है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये क्यों? फरमाया, इसलिए कि उसके दिल में बिद्दत की मोहब्बत रासिख हो गई। खुदा जानता है कि वो तर्क बिद्दत नहीं करेगा।
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بدعت پر جو واقع ہوگی میرے بعد تو اس پر جنگ کی جائے گی، خدا اور رسول کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور اس کے لیے ولی ہوگا میرے اہل بیت سے ایک شخص جو نگہبان دین و موکل ہوگا، دشمنوں کے حملوں کو احکام دین کے متعلق دفاع کرے گا، امر حق کا اعلان کرے گا اور مطابق الہام الہی کلام کرے گا، اور مکاروں کے مکر و فریب کو دفع کرے گا، ضعیفوں کی طرف سے گفتگو کرے گا۔ پس اے صاحبان عقل، عبرت حاصل کرو، اللہ پر توکل کرو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک سب سے بدترین دشمن دو ہیں، ایک وہ کہ خدا نے چھوڑا اس کے کام کو اس پر کہ سلب توفیق اس سے کہ وہ امام حق سے بے مقابرہ و اختلاف امر حق کو حاصل کرے، پس وہ راہ راست سے ہٹ گیا اور اپنے پر از بدعت کلام کا عاشق بن گیا، اور بجائے احکام قرآن اور صحیح دلائل کو لینے کے وہ روزہ و نماز پر فریفتہ ہو کر رہ گیا۔ وہ ایک فتنہ ہے اپنے مریدوں کے لیے اور راہ حق سے ہٹانے والا ہے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو جو اس کی بات قبول کریں، اور اپنی موت کے بعد بھی اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے وہ دوسروں کے گناہوں کا اٹھانے والا ہے اور اپنے گناہوں میں گرفتار ہے۔ دوسرے وہ قاضی اور مفتی وغیرہ ہے جو جہل مرکب کا شکار ہو کر دوسروں کو جہالت میں پھانستا ہے اور فتنوں کو پھیلانے میں مدد دیتا ہے، اور عوام الناس نے جو جاہل ہیں اس کو عالم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اس کا ایک بھی دن احکام الہیہ کے متعلق شبہ سے خالی نہیں۔ اس کے جہل مرکب کا نشان یہ ہے کہ جلدی جلدی اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا، اس چیز کو جس کا کم بہتر ہے اس کے زیادہ سے، یہاں تک کہ جب وہ آب گندہ سے سیراب ہو گیا اور لا طائل باتوں سے پر ہو گیا تو قاضی بن بیٹھا اور ضامن بن بیٹھا لوگوں کو شبہات سے نکالنے کا۔ اگر اس نے اپنے سے پہلے قاضی کے حکم کی مخالفت کی تو وہ بے خوف نہ ہوا اس سے کہ بعد آنے والا اس کے حکم کو اس طرح توڑ دے گا جس طرح اس نے اپنے سے پہلے کے حکم کو توڑا ہے، اور اگر کوئی سخت مسئلہ سامنے آ جاتا ہے تو اپنی رائے سے انٹ سنٹ بیان کرنے لگتا ہے، پھر ان نامعقول باتوں پر معاملہ ختم کر دیتا ہے اور شبہات کی پردہ پوشی کے لیے حکم لگاتا ہے، جس کی مثال مکڑی کے جالا تننے کی ہے، نہ اسے یہ پتہ ہے کہ یہ رائے اس کی صحیح ہے یا غلط، اور اس کے گمان میں یہ بات نہیں کہ جس سے انکار کیا ہے علم اسی میں ہے، اور یہ نہیں سمجھتا کہ پیروی ظن اور قیاس آرائی میں پڑا ہوا ہے۔ مذہب اس سے بالکل الگ ہے۔ اگر قیاس کرتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز پر بسبب دونوں کے مشابہ ہونے کے تو اپنی فکر کو غلط نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی امر مخفی اس پر تاریک ہو جاتا ہے یعنی اپنے قیاس کی راہ میں نہیں پاتا تو چھپاتا ہے اس کو اپنے جہالت آگی علم سے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں جانتا، پس جسارت کر کے حکم لگاتا ہے اور کنجی بنتا ہے اندھا پن کی، بسیار شبہات کی اور شکوک و اوہام سے خبط الحواسی کرتا ہے، جو نہیں جانتا اس کے متعلق عذر نہیں کرتا تاکہ گمراہی سے بچے، اور پوری قوت سے علم حاصل نہیں کرتا تاکہ غنیمت علم و دانش حاصل کرے،
اور احادیث اس طرح پراگندہ کرتا ہے جیسے تیز ہوا گھاس کو اس کے غلط حکم دینے پر میراث روتی ہے اور مظلوموں کے خون چیخیں مارتے ہیں۔ اس نے اپنے فتوے سے حرام شرم گاہوں کو حلال کر دیا اور اپنے فیصلے سے حلال شرم گاہوں کو حرام بنا دیا۔ جو احکام اس سے صادر ہوئے وہ ان کے لیے پر از علم نہیں، اور علم حق کے متعلق جو کثرت سے آگاہ کرتا ہے اور اس کا اہل نہیں۔ نوٹ: حضرت نے اپنے خطبے میں یہ ظاہر فرمایا ہے کہ ایک گروہ تو ان صوفی صاحبان کا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے صحیح راستے سے ہٹ کر اپنا ایک نیا راستہ بنانے والے ہیں، بظاہر روزے نماز کے بڑے پابند بن کر اپنے مریدوں کو اپنی رائے اور قیاس پر عمل کرا کے ان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دوسرا گروہ ان قاضیوں اور مفتیوں کا ہے جو جہل مرکب کا شکار ہیں۔ وہ مدعی تو اس کے ہیں کہ لوگوں کے شبہات کو زائل کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ پیروی شیطان کر کے خود جہالت میں مبتلا ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک قاضی یا مفتی دوسرے کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔